بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے محترم ہومیوپیتھ ڈاکٹر صاحبان اور لیڈی ڈاکٹر صاحبان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ پروگرام جس کو ہمارے بڑے ہی پیارے دوست ڈاکٹر عمران نیازی بٹ صاحب انہوں نے آرگنائز کیا ہومیوپیتھک کے پلیٹ فارم سے، تو اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز اللہ رب العزت کی پاک کلام سے ہو چکا ہے، اور رب کائنات کے پاک کلام کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کی گئی ہے۔ اب سلسلہ خطاب شروع کرتے ہیں۔ مختلف ہومیوپیتھ ڈاکٹر صاحبان اپنے خیالات کا اظہار کریں گے، اور سب سے پہلے میں گزارش کروں گا جناب ہومیوپیتھ ڈاکٹر عمران صدرہ صاحب سے کہ آپ مائک پر آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ السلام علیکم دوستو، جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج کا پروگرام جینڈرالوجی یعنی بیٹا یا بیٹی کے متعلق ہے، تو اس میں سب سے پہلے جو عام کانسیپٹ لوگوں کے ذہن میں ہے کہ شاید یہ کوئی شرک والی بات ہے۔ تو دیکھیں، سائنس جیسے جیسے ترقی کر رہی ہے ویسے ویسے بہت سے ایسے راز ہیں جن سے پردہ اٹھ رہا ہے، اور خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کائنات کو تسخیر کرو، اس کے راز کو جاننے کی کوشش کرو۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ اس میں کسی قسم کی کوئی شرک والی بات نہیں ہے، اور جب سے دنیا وجود میں آئی ہے اسی وقت سے بیٹے کی خواہش قائم دائم ہے، اور اس کے متعلق کوشش ہوتی رہی ہے کہ ہم ایسا کوئی طریقہ اپنائیں، کوئی ایسا لاہے عمل اختیار کریں کہ اگر ہم چاہیں تو بیٹی پیدا ہو اور اگر ہم چاہیں تو بیٹا پیدا ہو۔ جیسے شروع میں یہ جو ہے یہودی لوگ، ان سے یہ کام شروع ہوا، اور ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب وہ بیٹے کی خواہش کرتے تو اکٹھے ہو کر ایک مجلس کرتے، اس میں دعائیں کرتے اور بیٹے کی خواہش کا اظہار کرتے، اور بقول ان کے کہ ایسا کرنے سے بیٹا پیدا ہوتا ہے۔ اگر اس کے بعد دیکھیں تو حکمت میں بہت زیادہ اس پہ کام کیا گیا، جیسے مور کے پر جو ہوتے ہیں انہیں استعمال کروایا گیا کہ شاید اس سے بیٹا پیدا ہوگا۔ کہیں کہیں کامیابی میں ملتی رہی، لیکن اس میں سب سے زیادہ جو چیز دیکھنے والی تھی ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب حمل ٹھہر جائے اس کے 28ویں دن وہ دوائی دیتے تھے، اور جب ہم نے سائنس کی روح سے اسے دیکھا تو وہ بالکل اسے غلط پایا، کیونکہ پہلے دن ہی فیصلہ ہو جاتا ہے کہ یہ جو حمل ہے یہ لڑکی ہے یا یہ لڑکا ہے۔ اور دوسرے اگر دیکھیں تو انہوں نے غذا پہ زیادہ توجہ دی، اور ایسی غذائیں جیسے کھجور وغیرہ یا گرم تر چیزیں اور تمام ایسی غذاؤں کا استعمال کیا جو بالخصوص قوت باء کو بڑھانے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اگر آپ اسے سائنسی نقطہ نظر سے دیکھیں تو ایسی غذائیں ٹیسٹوسٹیرون کی مقدار کو بہتر کرتی ہے، اور ایک تھیوری یہ بھی ہے کہ عورت میں چونکہ دونوں ہارمون ہوتے ہیں، ایسٹروجن بھی اور ٹیسٹوسٹیرون بھی، تو اگر ہم نے ٹیسٹوسٹیرون کی مقدار بڑھانی ہے تو ہمیں ایسی غذاؤں کی ضرورت ہوگی کہ جس کے عوض ہمیں ٹیسٹوسٹیرون کی مقدار زیادہ سے زیادہ مل سکے، اور جتنی عورت کے جسم میں ٹیسٹوسٹیرون کی مقدار زیادہ ہوگی اس کے بیٹا پیدا کرنے کی اس کی طرف زیادہ مائل ہوگی۔ اسی طریقے سے مختلف ڈاکٹروں نے جب سے یہ ایلوپیتھی سائنس نے اس کے اوپر کام کرنا شروع کیا تو پھر انہوں نے انگریڈینٹس تلاش کیے۔ ان میں سے کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے
कैल्शियम और मैग्नीशियम इनका तल्लक आपस में देखा कि जिसमें ज़्यादा कैल्शियम होगा उसमें बेटे ज़्यादा होंगे, जिसमें ज़्यादा मैग्नीशियम होगा उसमें बेटियां होंगी। लेकिन एक दूसरा अगर देखा जाए तो उन्होंने ऐसे किया कि पोटाशियम और मैग्नीशियम की मिकदार को देखा कि जिसमें ज़्यादा मैग्नीशियम की मिकदार होगी वो बेटे पैदा करेंगी और जिसमें ज़्यादा पोटाशियम की मिकदार होगी उनमें बेटा होगा और मैग्नीशियम की होगी तो बेटी होंगी। लेकिन खुद ब खुद वो एक दूसरे की दलील को ख़त्म करते रहे और बाद में फिर मुख्तलिफ गिरोह आया, उसने हार्मोन पे काम करना शुरू किया। जब हार्मोन पे काम करना शुरू किया तो उन्होंने देखा चूँकि औरत के और मर्द के जिस्म में दोनों किस्म के हार्मोन पाए जाते हैं, लेकिन उन्होंने देखा कि अगर औरत के जिस्म में टेस्टोस्टेरोन की मिकदार बढ़ा दी जाए और एस्ट्रोजन की मिकदार कदरे कम कर दी जाए, यानी कि तनासबन निस्बतन अगर वो टेस्टोस्टेरोन मिकदार में बढ़ जाता है तो बच्चे की पैदाइश में आसानी पैदा होती है या उसके लिए माहौल साजगार होता है। इसी तरीके से मुख्तलिफ हुकामा ने या डॉक्टरों ने यह भी एक कंसेप्ट पैदा किया कि अगर औरत के जिस्म में तजाबियत को बढ़ा दिया जाए तो बेटी होती है और अगर अल्कलाइन को बढ़ा दिया जाए तो बेटा होता है। लेकिन फिर इसी साइंस को लेके मुख्तलिफ डॉक्टरों ने तजर्बात किए तो उसके उल्ट रिजल्ट पाया। तो ये सिलसिला चलता रहा और इसके बाद मुख्तलिफ डॉक्टरों ने तजर्बात करने के बाद ये देखा कि अगर हम देखें गुड बिहेवियर कि अगर जिस्म में एंड्रोजन की मिकदार बढ़ जाए, यानी कि खुश अखलाकी, सेहतमंदी और यानी कि खुशी की अगर और उस वक्त ज़रूरत हो तो उस वक्त देखा जाए तो बेटा ज़्यादा पैदा करने के चांसेस होते हैं। इसी तरीके से गुर्बत इस पर ज़्यादा अफेक्ट होती है, गुस्सा, इंसान का बिहेवियर और इस किस्म की मुख्तलिफ नेचर जो होती है वो बेटा या बेटी की पैदाइश की जिम्मेदार होती है। तो लिहाजा इसी बात पे मैं बस करता हूँ और बाकी इंशाल्लाह दूसरे डॉक्टर आएंगे वो आपको